بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا دل بھی عجیب مت والا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو یہ اپنے قیمتی رشتوں کو بھی ٹھکرا کر جاتا ہے۔ کچھ اس طرح مچلتا ہے کہ زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں اور گھر سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو عمر بھر کے دکھ جھیلنا پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاہدہ کا دل مچلا تھا اور اپنا گھر بھی برباد کیا اور ہم سب کو بھی۔ معاہدہ میری بھابھی کا نام ہے، اس کو بھائی جان نے پہلی بار ایک کزن کی شادی میں دیکھا۔ یہ لوگ دولہے کے والد کے جانے والے تھے، تبھی شادی میں مدعو تھے۔ حسن صاحب کے ساتھ تایا ابو کی پرانی جان پہچان تھی، یوں کہنا چاہیے کہ دوستی کا رشتہ تھا۔ معاہدہ حسن صاحب کی بیٹی تھی جو شادی میں بہت بھن ٹھن کر آئی، بہنوں کے ساتھ اڑی اڑی پھرتی تھی۔ جانے کون سی کڑی تھی کہ میرے بڑے بھائی کی اس رنگین تتلی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کے ظاہری حسن پر مر مٹے۔ گھر آ کے والدہ کو مجبور کیا کہ مجھے تو معاہدہ سے شادی کرنی ہے، لہٰذا حسن صاحب کے گھر معاہدہ کا رشتہ مانگنے چاہیے۔ میری والدین کو اس فیملی سے ذرا بھی جان پہچان نہیں تھی۔ امی نے معاہدہ کو شاید غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، ان کو تو اس لڑکی کی صورت بھی یاد نہ تھی، کیونکہ شادی کے گھر میں ساری لڑکیاں ایک جیسی بن سنور کے آتی ہیں۔ مجھے یاد رہ گئی کیونکہ اس کا تعارف میری کزن نے کروایا تھا۔ وہ مہندی والے دن سبز لہنگا پہن کر آئی، سرخ کرتی اور سبز دوپٹے جس میں منفرد قسم کا کام ہوا تھا۔ اس کا فاخرانہ لباس اور بے نیازانہ انداز لگتا تھا کہ وہ بہت امیر گھرانے کی ہے۔ بھائی کے ذہن میں اس کی شکل کچھ اس طرح نقش ہوئی پر کہ انہوں نے امی سے کہہ دیا، جس طرح بھی بن پڑے آپ حسن صاحب کے گھر جانے کی ترکیب نکالیں، میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ پر ابو چاہتے تھے کہ تایا کی لڑکی ماہرہ سے آسم بھائی کا رشتہ ہو جائے، یہی تایا تائی بھی چاہتے تھے۔ والدہ نے والد صاحب سے مدعا بیان کر کے حسن صاحب کے گھر رشتے کی بات کرنی چاہیے۔ یہی سوچ بچار کے بعد بالآخر ایک رشتے کی پھپھو اس گھرانے سے ان کی جان پہچان ملی۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ خالدہ پھپھو ایک روز ہمارے گھر آئیں اور منجلے بھائی وجاہت سے کہا، بیٹا تو میرے ساتھ چلو، حسن صاحب کا گھر تو میں جانتی ہوں، ان کی بیوی سے میری اچھی جان پہچان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو ان کے گھر تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ یوں والدہ نے مجھ کو کہا کہ پہلے پہل تم دونوں جاؤ اور لڑکی کو دیکھاؤ، اس کا رہن سہن وغیرہ۔ معاہدہ کا عالی شان صاف ستھرا گھر تھا، اس کی والدہ بھی بڑی اخلاق والی عورت تھی، خود معاہدہ بھی مہمان نواز خوش مزاج تھی۔ یہ لوگ ایسے ملے کہ بس دل ہی موہ لیا۔ معاہدہ میں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے مجھ سے سگوشی میں پوچھا، تم لوگوں کے آنے کا سبب؟ کھٹکا ہے میرے دل میں ہو گیا ہے، کہیں میرا رشتہ تو دیکھنے نہیں آئے۔ اس میں ایسی سیدھی اور کھری بات منہ پر دے ماری کہ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ یہ سوچ میں پڑ گئی ہو، صاف بات کیوں نہیں کہہ دیتی، جو من میں ہے وہ کہہ دو۔ اب مجھے من کھولنا ہی پڑا۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، ہم تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں، تبھی آئے۔ مجھ کو تو شادی کے گھر میں ہی دیکھ لیا تھا، یوں کہو کہ تم لوگ ہمارا گھر اور رہن سہن دیکھنے آئے ہو نا، وہ تو بڑے بھائی دیکھنے آئیں گے نا، تو کیا تمہارے بڑوں کی خواہش ہے؟ میرا رشتہ لینے کی بھائی کی خواہش ہے بھائی، میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا۔ بھائی کی خواہش پر وہ سمجھی کہ وجاہت بھائی جو میرے ساتھ کے ہیں ان کی خواہش پر ہم آئے ہیں۔ وہ تو محض ہماری گاڑی پہ اپنے پہ لائے تھے، ورنہ گاڑی کون ڈرائیو کرتا، ہمارا ڈرائیور تو تھا نہیں۔ معاہدہ نے وجاہت بھائی کو غور سے دیکھا جو اس کے بھائی اور والد کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ میں اور معاہدہ البتہ بڑوں کے درمیان نہ بیٹھے، ہم باہر برآمدے میں گفتگو میں محو تھے۔ میں نے دیکھا کہ رشتے کا معاملہ معلوم ہوتے ہی معاہدہ کو تو چہرہ ہی کھل گیا، وہ بہت خوش نظر آنے لگی۔ ملازمت سے پرتکلف چائے کے ساتھ بہت سارے مزیدار کھانے کے لوازمات، شامی کباب، رول، پکوڑے بنانے کا بھی کہہ دیا۔ شام کا وقت تھا مگر اس میں اتنی مہمان نوازی کر دی کہ کھانے کی دعوت جیسا کہ تمام ہو گیا۔ اس نے ہم سے ناطہ جوڑنے پر دل سے آمادگی کا اظہار کر دیا، تاہم لڑکی کے انسان سے کیا ہوتا ہے جب تک بڑے راضی نہ ہوں، اور ہم تو بالکل اجنبی اور غیر تھے، اور ان کے لیے جیسے وہ ہمارے لیے غیر تھے۔ سنا کرتے تھے کہ بغیر جدوجہد کے کوئی سکھا پھل نہیں پایا جاتا۔ ہم نے بھی خوب جدوجہد کی، وجاہت بھائی نے اور میں نے دونوں طرف کے والدین کو راضی کر لیا کہ اب معاہدہ تو ہماری ہی بھابھی بن کر آئے گی۔ آسم بھائی تو اس قدر خوش تھے کہ ہم سے کہتے تھے، ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے نا۔ تو دیکھیے میری لگن سچی تھی نا، معاہدہ مل گئی نا۔ خالہ نے اس مبارک کام کا بیڑا اٹھا لیا، میرے بھائی آسم کے ساتھ معاہدہ کا رشتہ ہو گیا۔ آسم بھائی تو بات ہونے پر بہت خوش تھے، جیسے کہ دونوں جہانت کی نعمتیں ان کو مل گئی۔
وہ خود سے زیادہ کسی اور کی خوش نصیب نہ سمجھتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی بہانے بہانے سے مائدہ کے گھر جانے لگے۔ وجاہت بھائی ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی چلاتے تھے۔ مائدہ کچھ دنوں تک یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجاہت بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ وہی ان کے گھر پہلی بار آیا۔ جب تک نکاح نہ ہوا بھائی جان کا، ہم سب کو بڑی آزادی تھی، نکل کر مائدہ کے گھر آتے جاتے تھے اور مائدہ سے مل سکتے تھے۔ پھر شادی کی تاریخ طے ہوگی کہ لڑکی کے والدین نے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ اس دوران ان کی طرف سے جہیز اور ہماری طرف سے بری بنائی جا رہی تھی۔ بھابھی کے جوڑے جو ہم نے بری کے لیے بنوانے تھے وہ ہم ان کی پسند سے خریدے تھے۔ وجاہت بھائی ہمراہ ہوتے کیونکہ وہ گاڑی چلاتے تھے، اور ہم تقریباً روز مائدہ کے گھر جاتے اور اس کو لے کر بازار کے پاس چلے جاتے یا کبھی درزی کے پاس چلے جاتے۔ وجاہت بھائی گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جاتے۔ میں مائدہ سے خوب گپ شپ لگاتی جیسے وہ ہماری بھابھی بن گئی ہو۔ وجاہت بھائی سے بے تکلف سے مگر حد میں رہ کے وہ بات کرتی۔ بھائی بھی ایک حد میں رہ کے مائدہ سے بات کرتے۔ وجاہت بھائی کو وہ سب لوگ بہت پسند کرتے۔ مائدہ کے گھر والے وجاہت بھائی سے خوب گپ شپ لگاتے اور ان کو ہنساتے، اس لیے وجاہت ان کے سبھی گھر والوں کے ہر دل عزیز ہو چکے تھے۔ وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے۔ کسی روز نہ جاتا وہ کہتے آج میاں وجاہت کیوں نہیں آئے؟ وہ نہیں آیا تو مزہ نہیں آ رہا، وہ رونق لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر مائدہ کے دونوں بھائی وجاہت پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہن جب مائدہ سے مل کر آئی تو کہنے لگی مائدہ بھابھی کہتی ہیں نہ جانے یہ 3 ماہ کا عرصہ کب گزرے گا، کاش وقت جلدی گزر جائے اور میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ مجھ کو تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے۔ یہاں تو تنہائی میں بہت بور ہوتی ہوں۔ ایسی باتیں سن کر آسم بھائی کھل اٹھتے۔ وہ قدرے شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنے ہونے والے سسرال نہ گئے اور نہ مائدہ سے بات کی۔ مائدہ یہ سمجھتی رہی کہ اس کا رشتہ وجاہت سے طے ہوا ہے۔ جس روز منگنی کی رسم ہونی تھی آسم بھائی جان اپنی ہونے والی بیوی کے گھر گئے تھے، وہ بھی پہلی دفعہ۔ بڑی عزت و احترام سے مائدہ کے گھر والوں نے ان کا احترام کیا۔ مائدہ کے بھائی بھی اس کو گھیرے میں لے کر ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتہ دار اور مولوی صاحب موجود تھے۔ منگنی کے بجائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا۔ حسن صاحب اور ان کے بیٹے آسم بھائی کو واقعی اہمیت دے رہے تھے۔ مائدہ مگر حیران تھی کہ وجاہت تو کبھی اندر آ رہا ہے کبھی باہر جا رہا ہے، یہ لوگ کس کو دلہا کہہ رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا ہاں ہاں بھائی سے ہی تو ہو رہا ہے، لیکن وجاہت تو عام سے سادہ کپڑوں میں تھا۔ میں نے بتایا کہ تمہارا نکاح وجاہت سے تو نہیں بلکہ ہمارے بڑے بھائی آسم سے ہو رہا ہے۔ وجاہت تو دوسرے نمبر والا بھائی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے تو کبھی آسم کا ذکر میرے سامنے نہیں کیا اور نہ وہ کبھی ہمارے گھر آیا۔ مجھے دیکھنے تو پہلے روز تمہارے ساتھ وجاہت ہی آیا تھا۔ ہاں آیا تھا، لیکن آسم بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا اس لیے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے۔ کہتے تھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بار بار لڑکی کے گھر جایا جائے۔ اچھا بہت عجیب ہے تمہارا بھائی۔ وہ حیران ہو پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ میں نے کہا بھائی تم نے ابھی وجاہت کو دیکھا ہے، اگر تم آسم کو دیکھو گی تو خربوزے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو گی زلیخا کی سہیلیوں کی طرح۔ مائدہ آسم بھائی وجاہت سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور شاندار پرسنالٹی لگتی ہے۔ وجاہت تو بس ان کے سامنے بچہ لگتا ہے۔ خوش قسمت ہو کہ آسم جیسا دولہا مل رہا ہے۔ بس ذرا سی دیر ہی تو ہے، ابھی دیکھ لوں گی، تم ان کو پھر مانو گی کہ میں نے 100% صحیح بات کی تھی۔ وہ پریشان ہوگی۔ منگنی کی رسم سے 3 دن پہلے بزرگوں نے پروگرام بدل دیا، کہا منگنی چھوڑو سیدھا نکاح ہی کرتے ہیں سادگی کے ساتھ، پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو دلہا بھی آیا اور یہ انکشاف بھی مائدہ پر ہوا کہ وجاہت نہیں دراصل آسم اب اس کا جیون ساتھی بنے جا رہا ہے، جس کو نہ اس نے دیکھا اور نہ بات کی۔ وہ صدمے میں رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کر دیتی، لیکن اب تو مہمان مولوی صاحب سب آ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد نکاح کی رسم ادا کی جانی تھی۔ وہ سجی سنوری بیٹھی تھی مگر اس طرح بے جان جیسے ابھی اس کی جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ میں نے تسلی دی اور خدا کا واسطہ دیا کہ مادہ اب خود پر قابو پاؤ، اب وقت نہیں رہا پیچھے مڑ کے دیکھنے کا۔ خیر نکاح تو ہو گیا، لیکن مادہ نے پتہ نہیں کیا کیا، پوچھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ہم تو نکاح کر کے چلے آئے، لیکن سنا ہے کہ بعد میں
انہوں نے اپنے والدین سے بہت جھگڑا کیا کہ پہلے اس کا نام کیوں نہیں بتایا تھا، نکاح والے دن ہی کیوں بتایا؟ وہ بولے تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو ہم نام کیا بتاتے، ہم تو یہ دھیان ہی نہ رہا کہ تمہارے سامنے لڑکے کا نام لیتے۔ خیر یہ عجیب سی بات ہوگی، ورنہ نہ کسی کے منہ سے لڑکے کا نام نکلنا ہی چاہیے تھا۔ مگر معاہدہ سے سب یہی کہتے رہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکا خوبصورت ہے، اس کا نام لینے کی کوئی نہ کہتا۔ اس کے کان پہلے ہی کھڑے ہو جاتے، اس کے دل کی کسی کو کیا معلوم، اور کسی کے دل کی اس کو کیا خبر۔ نکاح کے بعد میں نے اسے کہا کہ معاہدہ مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ آج چلتے ہیں اس کو ملنے کے لیے نا، اس کے پاس، اور عاصم بھائی کی تصویریں بھی لے چلتے ہیں، کیونکہ نکاح میں ہم لوگوں نے فوٹوگرافر بلوا لیا تھا اور چند تصویریں ساتھ لے کر گئے۔ ایک تصویر عاصم بھائی کی الگ سے لی تھی جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسٹوڈیو میں بنوائی تھی، جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ معاہدہ عاصم بھائی کی تصویر دیکھے گی تو وہ جہاد کو بھول جائے گی۔ خیر ہم گئے تو معاہدہ نے حسب معمول آؤ بھگت کی، اور ان کی والدہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھی۔ ہم کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ معاہدہ نے وجاہت سے کہا کہ اب تو میرے لیے میرے کیا لگے اور میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ جہان بھی حاضر ہے بھابھی، وجاہت نے مذاق میں کہا، جو اب میں مانگوں گی وہ بہت قیمتی چیز ہے، تم نہ دے سکو گے۔ اب ہمیں دونوں بہن بھائی ششوپن میں تھے کہ یہ کیا کہے گی۔ ہم ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تب بولی جو مانگوں گی نہ دے سکو گے۔ وجاہت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر نہ دے سکا تو عمر بھر منہ نہ دکھاؤں گا، قسم کھاؤ۔ قسم کھاتا ہوں۔ وجاہت بھائی نے قسم اٹھائی اور کہا کہ میں پہلے دن سے یہ سمجھتی تھی کہ تم مجھے دیکھنے آئے، میں نے تمہیں پسند کر لیا، اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن عین نکاح والے دن پتہ چلا کہ میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اندر جا کے ماں سے احتجاج کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ان کی خاطر اس وقت تو شور نہ کیا اور چپ رہ گئی، لیکن ابھی رخصتی باقی ہے، اپنے بڑے بھائی کو ساری صورتحال بتا کر طلاق لے لو۔ بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں کہ صورتحال سے اپنے بڑے بھائی کو آگاہ کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے دل و ذہن میں وہ نہیں ہے۔ وجاہت بھائی کے لبوں سے بس یہی ادا ہوا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ بھائی کی امانت ہو، اور میری بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر بات کا پاس رکھنا ہوگا تم میرے سامنے مت آنا۔ اچھا تو پھر اپنی دوسری بات کا پاس رکھنا، تو میں اور تم آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، اگر آئے تو میں اپنا گھر نہ بسا سکوں گی اور تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی، ہم دونوں کبھی ایک گھر میں روبرو نہیں رہ سکتے۔ جس دن میں نے دلہن بن کے یعنی کہ تمہاری بھابھی کے روپ میں تمہارے گھر میں قدم رکھنا ہے، تمہیں اسی روز اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانا ہوگا، تو ہی میں اپنا گھر بھی بسا سکوں گی اور تمہارے بھائی کی شریک حیات بن کر جاؤں گی۔ یہ بات مجھے منظور ہے۔ بھائی جذباتی ہو کر جس روز میں ہمارے گھر میں قدم رکھوں گی وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ جائے گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی۔ معاہدہ نے بنا کسی قصور کے میرے بھائی کو بن باز دے دیا۔ وہ بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کا بہت احترام کرتا تھا، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے معاہدہ کو کبھی بھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے اس کے دل میں وہی احترام اور پیار تھا جو ایک دیور کے دل میں اپنی بھابھی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو معاہدہ سے ہرگز محبت نہیں تھی۔ وجاہت اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو برباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا پورا وعدہ کیا، جیسے بھابھی نے ہمارے گھر میں دلہن بن کے قدم رکھا تو وہ چلا گیا۔ ہمارا ایک اور گھر بھی تھا، وہ اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ عاصم نے وجہ پوچھی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی اور اس نے مجھے منع کیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ معاہدہ جس روز دلہن بن کے ہمارے آنگن میں اتری، سبھی اس کا ویلکم کیا اور وجاہت بھائی دور کھڑے دیکھتا رہا۔ وہ اب ہمارے خاندان کی عزت، ہمارے گھر کی آبرو، ہمارے بھائی کی خوشی بن چکی تھی۔ معاہدہ کی یہ قسم کتنی تکلیف دے گی تھی، اس نے اس بات کا احساس ہی نہ کیا۔ اپنے دل متوالے کا سوچا اور من مانی کر لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ہم وجاہت کے بغیر کیسے رہیں گے۔ عاصم بھائی کو بھی وجاہت کے فیصلے پہ حیرت تھی۔ عاصم بھائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خوش نہ رہ سکیں۔ آخر کار طلاق لے کر اپنے میکے لوٹ گئی۔
سچ ہے کہ یہ دل بھی عجیب چیز ہے، مانے تو دنیا آباد ہو جائے، نہ مانے تو ایک گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یوں بھابھی نے دیور سے محبت کر کے نہ صرف اپنا گھر برباد کیا بلکہ ہمارا پورا خاندان برباد کر دیا۔